بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب زدنا علما. اللهم رب زدنا علما. هذان خصمان هذان خصمان اختصموا في ربهم اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار قطعت لهم ثياب من النار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به يصهر به ما في بطونهم ما في بطونهم والجلود والجلود ولهم مقامع ولهم مقامع من حديد من حديد كلما أرادوا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا فلباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميم. صدق الله مولانا العظيم. ہے 17واں پارہ سورۃ الحج، اس کی آیت نمبر 19 سے لے کر کے 24 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا، اس میں دونوں راستے بتلا دیے، آگے اپنی مرضی، جو چاہو سو کرو۔ قبل اس کے بات شروع کروں، چوہا والا پنجرا کسی نے دیکھے؟ کدی لایا بھی؟ چوہے پکڑنے واسطے ایک کڑکی ہوتی، دوسرا پنجرا ہوتا ہے۔ پنجرا ہوتا ہے نا، اس میں چوہے کو پکڑ کر کے نہیں لایا جاتا، خود بخود جاتا ہے۔ کیوں جی؟ خود جاتا ہے، بڑی خوشی سے جاتا ہے، کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے جاتا ہے، مگر اسے پتا نہیں چلا جاؤں گا نکلنا مشکل ہو جائے۔ ایسے ہی ہے نا، ہزار کوشش کر رہے پھر تڑپتا ہے، حالانکہ چلا گیا یا راستے کھلے ہیں، نکلنے کے لیے راستہ ہی کوئی نہیں، بند ہو گئے۔ یہ انسان کا بنایا ہوا، مگر یاد رکھو اسی طریقے سے دو گھر ہیں، دو گھر، ایک جہنم والا ہے، ایک جنت والا ہے۔ جانا خود بخود ہے، پھر جس میں چلا گیا باہر نہیں نکل سکتا۔ جس کی مثال یہ چوہے والی،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہازانی خصمانی، یہ دو گروہ، دو فریق، دنیا کے اندر دو ہی گروپ ہے، یاد رکھو، آگے ہم نے بے شمار بنا لے ہیں، خدا کے ہاں دو ہی ہیں، ایک مسلمان دوسرا کافر، ایک مسلمان دوسرا کافر، یہ دو گروہ ہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ دو گروہ اختصموا فی ربہم، جو جھگڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں۔ جو قرآن مجید صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں نازل ہو، اس وقت صحابی اور یہ کافر یہ آپس میں باس مباحثہ باتیں کر رہے ہیں۔ بعض نے غزوہ بدر کے بارے میں کہا ہے، تو ویسے بھی عام کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میرا معبود، میری بگڑی بنانے والا ایک اللہ ہے، یہ مسلمان کہتے ہیں۔ کافر کہتے ہیں نہیں، ساتھ یہ لات بھی ہے، منات بھی ہے، عزا بھی ہے، حبل بھی ہے، یہ فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں پیر۔ یہ جو بت ہے نا اصل میں پہلے بزرگوں پیروں کے ہیں، بنا کر کے ان کے سامنے سجدہ سلام میں منت منوتی چڑھاوے یہ سارے کرتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ دونوں آپس میں رب کے بارے میں کہتے ہیں، مسلمان کہتا ہے سب کچھ کرنے والا وہ ہے، کہتے ہیں نہیں جی یہ کروا کے دیتے ہیں، یہ کروا کے دیتے ہیں، ایسی بات ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں، دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ فالذین کفروا، پھر جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، وعلیکم السلام، ایک وہ گروہ جس نے اللہ کا انکار کر دیا، دوسرا وہ گروہ جسے مسلمان کہتے ہیں انہوں نے اللہ کو مان لیا، دو ہی ہیں، ایک ماننے والا ہے، ایک انکار کرنے والا۔ تو میرے مسلمان بھائی ان دونوں کے بارے میں بات لمبی چوڑی کافی ہے مگر اتنا وقت نہیں، فرمایا جو مانتا نہیں اللہ کو اس کے بارے میں پھر اس کی اپنی مرضی، انکار اللہ کے نبی نے تو بتلا دیا اللہ ہے، مگر نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، قرآن کو ٹھکرا دیا، وہ دے دو قرآن کو ٹھکرا دیا، ٹھکرانے کے بعد اسے کہتے ہیں کافر، اللہ کی نہ مانے، اللہ کے رسول کی نہ مانے، قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کر دے، حدیث مبارکہ کی کوئی ایک حدیث کا انکار کر دے، وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، کیونکہ اس نے اللہ رسول کا مانا ہی نہیں، پھر مسلمان تو نہ رہا۔ ماشاء اللہ، فرمایا جو ہو گیا کافر جس نے نہیں مانا اللہ کو وحدہ لا شریک، فرمایا قطعت لہم ثیاب من النار، ان کے لیے بنائے گئے آگ کے کپڑے، آگ کے کپڑے یعنی آگ کے اندر پھینک دیا، جو کپڑے ہیں نا یہ جسم سے اترتے نہیں، جب اتاریں گے تب اتریں گے نا، 24 گھنٹے ساتھ ہی نہیں ہے کیا پہن لیے، یہ نہیں اترتے، میرے بھائی اتاریں گے تو ویسے شرم آئے گی، علیحدہ بات ہے، کوئی ماحول ہی ایسا آ گیا، پرواہ ہی نہیں، یقین جانو ایسی عورتیں کپڑے پہنتے ہیں ایسا شریف مرد نہیں پہن سکتا، آپ بازار جائیں نا اتنے اتنے بازو پا کے نہیں جائیں گے، کیوں یار شرم آتی ہے، ہماری ماں بہن بیٹی جا رہی ہے، ایک دور تھا سر سے ننگے نہیں کو رہنے دیتا تھا مردوں کو، کیوں بابا جی، ہاں نا، سر سے کوئی چیز ہی کوئی نہیں، حیا تھا، شرم تھی، بابا جی اس سے ڈھکو سے بابا نے کچھ کہہ دینا، کہہ بھی دیتے، عورتیں باتیں کرتی ہوتی تھی، دور سے سفید داڑھی والا سفید بالوں والا آیا، وہ بابا جی آ رہے، معلوم نہیں کہاں کے ہیں کہاں کے نہیں، اس نے کہہ دیا تو اس سے ڈر جاتی تھی، آج اپنے بابوں کی نہیں مانی جاتی۔ خیر، تو اللہ نے فرمایا ان کے لباس کپڑے تیار ہو گئے آگ کے، یعنی آگ کے سمندر میں پھینک دیا جائے، آگ ہی آگ ہوگی، آگ ہی آگ، اس میں جس نے اللہ کا اس کے رسول کا انکار کیا، اس کے متعلق یصب من فوق رؤوسہم الحمیم،
پھر کیا کیا جائے گا؟ ہے ڈالا جائے گا اس کے اوپر کے سروں پر کھولتا ہوا پانی، دوسرا عذاب۔ او بہت بڑا جہنم کا کھولتا، جہنم کا جو ایک انگارہ ہے نا، ایک انگارہ لکڑیاں بالتے ہیں نا، انگارے بنتے ہیں، اس کا ایک انگارہ حدیثوں میں آتا ہے پہاڑ پہ رکھ دو پہاڑ پگھل جائے، اتنا سخت ایک انگارہ۔ تو جہاں سمندروں کی طرح وادیوں کی آگ ہی آگ ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ اس کے اندر انسان تجھے پھینکا جائے گا، پھر اوپر ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے۔ جب ابلتا ہوا پانی ڈالے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ، ہے وہ اوپر سے بھی جلا دے گا، اندر بھی چلا جائے گا، اندر پیٹا بھی نکل جائے گا۔ تھوڑی سی کیوں جی سرگل ڈال کے اگر لگ جائے سارا جسم چمڑا ادھڑ جائے گا۔ ایک جگہ آتا ہے یہ جلدیں جلیں گی ایک دن میں 70,000 مرتبہ، چمڑا ادھڑے گا نواں بنے گا، ادھڑے گا نواں بنے گا، ادھڑے گا پھر نواں بنے گا۔ کیوں؟ کس لیے؟ اللہ نے فرمایا یہ میری نافرمانی دنیا میں رہ کر کے کرتا تھا، آگے آگے برائی بے حیائی غلط کاری میں ہے چلتا تھا، تو اس لیے اس کو بار بار سزا دینے کے لیے یہ ایسا کیا جائے۔ اس سزا سے بچنا چاہیے یا نہیں؟ ادھر چودھری بھی ہے، نواب بھی ہے، مالوی نے جہازات سفر کرتا ہے، ہر طرح کی کاریں کوٹھیاں ہیں، مگر وہاں جا کے جل رہا ہے۔ کیا زندگی؟ اور زندگی تو عزت والی ہے، کیوں جی؟ زندگی وہ جو عزت والی ہو، وہ زندگی نہیں ہے تو عزت کیسے بنے گی؟ اللہ رسول کی اطاعت میں کوئی بھی کام کرنا ہے، جوتا